ورسېدو تقریبا چې 11 بجې یا 12 بجې به وي. د دې چې موږ روان شو د کابل طرف ته روان شو. کابل طرف ته موږ ګاډی ونیولو، تقریبا ټوډي ګاډی کابل ته چې روان شو. کابل ته چې ورسېدو مازدیګر ټایم، هلته مازدیګر لمونځونه وکړلو او مازدیګر لمانځه نه بعد چې دی موږ هلته د کوم چې د هلمند ګاډي دي هغې طرف ته روان شو. هلته چې ورسېدو تقریبا ماښام ټایم، هلته هلمند ګاډي کې کېناستو. هلته موږ سره یو کس میلاو شو چې هغه هم رهبر و. هغه سلمان موږ ته د هغې نمبر په موبایل کې راکړی چې دا سره به رابطه وکړي، دا به تاسو سره میلاو شي، تاسو ته به یې ټکټ ټکټ کړي. هغې ته چې ورغلل د هلمند ګاډي د هغې سره رابطه وکړله، نو هغې موږ ته ټکټ ټکټ کړی د هلمند ګاډي کې کېنولو. موږ یې 3,000 روپۍ واخیستې. حرکت یې راغلو هلمند ته. هلمند ته چې ورسېدو هلته یو بل نمبر موږ سره و چې هغه موږ ته عبدالبصیر ملا راکړی، چې هغې کې موږ سره هغې سره رابطه وکړه. نو هغه یو هوټل والا موږ ته راغی، موږ یې بوتلو عاجز په نوم باندې هوټل و، هغې کې کېنولو او تقریبا دا شپه موږ د هلمند په دې ګاډي کې وکړه لاره کې. سهار 9:30 بجې موږ هلته ورسېدو. نو بیا هلته موږ ته 10:30 بجې موږ ته حرکت راکړ د لښکرګاه په لور باندې. دې فلټر ګاډي کې کېنولو دې هوټل والا، عاجز هوټل والا، او حرکت راکړو د لښکرګاه په لور طرف باندې. اول ته چې ورسېدو سرحد ته نږدې کړو، نو تقریبا 3.5 ګنټې مزل موږ باندې وکړو. بیا هلته یو ډبل کیبل ګاډی و چې موږ سره چې دی هلته په هغه ګاډي کې تقریبا چې 14-15 کسان موږ ګاډي کې وو او موږ څلور په دې ګاډي کې ناست وو. هغه نور مسافر وو او موږ هم په هغې کې شامل موږ ناست وو. نو موږ ته بیا حرکت راکړ د سرحد په لور باندې. سرحد کې چې دی هلته موږ چې ورسېدو تقریبا چې یہ آپ نے دیکھا کہ پاکستانی حدود کراس کرنے کے بعد دہشت گردوں کا یہ گروہ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا ہب سٹی پہنچا. ہب سٹی جہاں سے ان کو چمرا چورنگی تک جو ہے وہ گاڑی میں اتارا گیا، وہاں پر دہشت گرد خارجی قاری بشیر جو کہ کراچی حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا، اس نے ان کو کرائے کے ایک کمرے میں رکھا. جیسا کہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ کراچی میں سہولت کاری کے نیٹ ورک کا سربراہ دہشت گرد خارجی قاری بشیر تھا. اس نے کس طرح افغانستان سے آئے دہشت گردوں کی سہولت کاری کی اور ان کو یہاں پہ کس کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا. شادیوں کو میں نے چمڑا چورنگی ضیاء کالونی میں ٹھہرایا تھا. پہلے رات انہوں نے آرام کیا. اگلے دن میں عثمان علی کو اپنے موٹر سائیکل پر بٹھا کر موسمیات رینجر ہیڈ کوارٹر کی ریکاری کے لیے لے گیا اور اس کے بعد واپس آ کر چمڑا چورنگی میں چھوڑ دیا. اس کے علاوہ ہم نے خارجی دہشت گرد قاری بشیر سے وہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی برآمد کی جس میں 2 دہشت گرد حملے سے پہلے دہشت گردوں کی دہشت گردی کی تیاری کروا رہا ہے. سب سے پہلے خودکش حملہ آور جانان کی ویڈیو دیکھیں جس میں وہ الوداعی بیان ریکارڈ کروا رہا ہے جو خارجی خودکش بمبار جانان اپنے خاص بیان میں خارجی دہشت گرد عمر جو کہ بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج جماعت الاحرار کے ٹریننگ کیمپ میں اس کا استاد تھا، اس کے لیے ایک بیان ریکارڈ کروا رہا ہے. اور خارجی دہشت گرد عمر نے افغانستان کے صوبے ننگرہار اور لال پورہ دہشت گرد کیمپ میں دہشت گردوں کی مکمل ذہن سازی کی تھی. یہ ویڈیو کلپ آپ دیکھیں. اس کے بعد ایک اور ویڈیو کلپ آپ کے لیے لگاتے ہیں جس میں آپ ملاحظہ کریں گے کہ جس میں دہشت گرد حملے پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے ہتھیاروں کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں اور قاری بشیر جو ماسٹر مائنڈ ہے کراچی حملے کا اس کو وہ ان تمام لوگوں کو الوداع کر رہا ہے، ان تمام دہشت گردوں کو. اب اس کا جو آخری چیپٹر ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جس میں
اسلحہ ایمونیشن خود کش جیکٹیں دہشت گردانہ حملے میں استعمال ہوئیں، وہ کراچی تک کیسے پہنچیں؟ اس بارے میں آپ کراچی حملے کے ماسٹر مائنڈ قاری بشیر کے اس بیان کو سنیں تاکہ آپ کی کلیئرٹی آئے کہ وہ کس طرح سے یہاں پہ اسلحہ لے کے آئے۔ یہ وہ مناظر ہیں جب قاری بشیر نے ان تمام دہشت گردوں کو الوداع کیا اس حملے سے پہلے۔ اس کے بعد وہ لگا دیں دوسرا جو اس کا اس کے بعد سید شاہ نے مجھے ہتھیار بھیجے اور سب سے پہلے 3 کلاشنکوف اور 15 میگزین بھری ہوئی بھیجی، اور وہ میں نے کورنگی کراسنگ سے وصول کیے، احسان اللہ نام شخص سے۔ اس کے بعد ایک ہفتے بعد مجھے سید شاہ نے وائس میسج دی کہ آپ جیکٹ پہنچی ہے کراچی کراسنگ میں، تو میں اس کے بعد کورنگی کراسنگ میں چلا گیا اور نامعلوم شخص سے میں نے بارودی جیکٹ وصول کی، وہ میں اپنے گھر لے گیا۔ اس کے بعد سید شاہ نے مجھے پھر میسج کیا کہ آپ ہینڈ گرنیڈ پہنچے ہیں، تو میں اس کے بعد پیروان روڈ گیا اور نامعلوم شخص سے میں نے 8 ہینڈ گرنیڈ وصول کیے، اس کو میں اپنے گھر لے گیا۔ اب آپ نے دیکھا کہ جس طرح دہشت گرد قاری بشیر نے بتایا کہ وہ اسلحہ ایمونیشن مہیا کرنے والوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا، کیونکہ افغانستان میں موجود خارجی قیادت ہر ایک گروہ کو براہ راست خود کنٹرول کر رہی تھی۔ ہتھیار فراہم کرنے والے گروپ کے سربراہ رحیم آفریدی اور اس کے 6 ساتھی کر رہے تھے، جو خیبر پختونخوا سے کراچی تک ہتھیاروں کی اسمگلنگ میں ملوث رہے ہیں۔ اس گروہ میں ہتھیار مہیا کرنے والے مرکزی اسمگلر پکڑے جا چکے ہیں۔ اب ہتھیار اسمگلر احسان اللہ کا ویڈیو بیان سنیں جس نے قاری بشیر کو کورنگی میں ہتھیار مہیا کیے۔ میرا نام احسان اللہ ہے، والد کا نام خدمت خان ہے، آفریدی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، بارہ خیبر ایجنسی میں رہتا ہوں۔ کراچی میں 1 سال سے میں اسمگلنگ کا کام کر رہا ہوں۔ ٹی ٹی پی کمانڈر سید شاہ نے مجھ سے رابطہ کیا افغانستان کے نمبر سے کہ میرا کچھ سامان ہے وہ وصول کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ریاض نے مجھ سے رابطہ کیا 29 مئی کو کہ آپ کا سامان ہے میرے پاس۔ میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ چلو آپ بولا جاؤ، میں نے پھر کہا کہ میں مصروف ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں آپ سے رابطہ کر رہا ہوں۔ پھر اس نے 11 بجے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں نے سامان دوسرے بندے کو دے دیا جس کا نام لیاقت ہے۔ پھر 11 بجے کے بعد اسی رات لیاقت نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں کل آپ کو سامان دے دوں گا۔ پھر کل صبح 7:30 بجے 30 مئی کو میں نے سامان لیاقت سے وصول کر دیا۔ پھر اس کے بعد افغانستان کے نمبر سے خالد حبیب اللہ نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میرا آپ کے پاس سامان ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں سامان میرے پاس ہے، آپ کورنگی کراسنگ آ جاؤ اور اپنا سامان لے جاؤ۔ پھر وہ آ گیا کورنگی کراسنگ پہ اور اپنا سامان لے گیا۔ اب آپ نے دیکھا جب یہ چاروں دہشت گردوں کی تمام تیاری مکمل ہو گئی تو دہشت گرد قاری بشیر نے انہیں رینجرز کیمپ KTC پر حملہ کرنے کے لیے کورنگی سے ایک ٹیکسی پر روانہ کر دیا۔ اب آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے جس میں خودکش بمبار جانان نے رینجرز کیمپ کے گیٹ پر اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا اور خودکش بمبار کے حملے کے بعد باقی 3 دہشت گرد گیٹ کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ خودکش بمبار اندر داخل ہو رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سرکل کیا ہوا، اس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا۔ اور اب آپ کو نظر آئیں گے وہ بقیہ 3 دہشت گرد جو KTC کیمپ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ یہ پہلے 2 داخل ہوئے اور یہ پھر پیچھے سے تیسرا دہشت گرد اندر داخل ہو رہا ہے۔
یہ داخل ہوئے، لیکن پاکستان رینجرز سندھ کے کامیاب آپریشن کے نتیجے میں ان چاروں میں سے 3 دہشت گرد موقع پر ہی مارے گئے، جبکہ دہشت گرد خارجی عثمان کو زخمی حالت میں زندہ گرفتار کیا گیا، اور ان دہشت گردوں سے 3 عدد کلاشنکوفیں، متعدد گولیاں، میگزینیں اور گرنیڈ برآمد ہوئے۔ اس تمام کارروائی کے حملے کی منصوبہ بندی کرنے والے تمام لوگ افغانستان میں ہیں، اور افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہیں افغانستان میں موجود ہیں، جہاں پر افغان باشندوں کو مکمل منصوبہ بندی اور تربیت کے بعد کراچی میں حملے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ گرفتار شدہ افغان دہشت گرد اس کا واضح ثبوت ہے، آپ نے اس کے سارے ویڈیو بیان ملاحظہ کیے۔ گرفتار دہشت گرد عثمان نے اور کراچی کے حملے میں ماسٹر مائنڈ دہشت گرد خارجی کاری بشیر نے ناقابل تردید شواہد پیش کیے۔ افغان سرزمین میں بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان اور فتنۃ الخوارج جماعت الاحرار کے تمام دہشت گرد حملوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، بلکہ سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ان دہشت گرد حملوں میں افغان باشندوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام کارروائی تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، اور اس کے بعد کی پروگریس، جتنے آئی بی اوز کیے گئے پاکستان رینجرز سندھ نے اور باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، اور ان تمام اس پورے نیٹ ورک کو بے ناکام کیا۔ تو کوشچن آنسر کے لیے سر یہ بتائیے گا کہ افغان باشندوں کے خلاف جو کراچی میں مقیم افغان باشندے ہیں ان کے خلاف آپریشن بھی کیا جاتا ہے، انہیں جو ہے وہ گرفتار بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کتنے ہی لوگ اپنی یہاں پر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ تو سر یہ کب تک پورا آپریشن کلیئر ہوگا؟ کیونکہ کئی عرصہ ہو گیا ہم یہ سن رہے ہیں کہ افغان غیر مقامی جو باشندے ہیں ان کے خلاف آپریشن ہو رہے ہیں۔ دیکھیں جی، ایک تو پریویسلی کافی کنفیوژنس ہوتے تھے کہ کوئی افغانی جو ہیں یہاں پر ٹیمپریری ریزیڈنس پہ رہ رہے تھے، کوئی لوکل شادیاں کی ہوئی تھیں انہوں نے، یا ان کو ایک کارڈ ملا ہوا تھا، اس کی وجہ سے کچھ ایشوز ہو رہے تھے، لیکن اب پاکستان گورنمنٹ نے اس پر کلیئر ایک ڈائریکشن آ گئی ہیں کہ کوئی بھی افغانی جو کہ وداؤٹ ویزا ہے اس کو ہم نے ڈیپورٹ کرنا ہے، اور اس پر کارروائی بھی ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے افغان بستی یہاں پر ٹوٹلی ہم نے اسے خالی کروایا ہے، یا یہاں سے ڈیپورٹیشن جو بھی ہو رہی ہے وہ مسلسل ایک عمل ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر پشتونوں کے روپ میں افغانی آ جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے نیشن ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کا جو سٹیزن ہے اس کو کوئی وہ ڈپرائیو ہو ان دا شیپ آف افغانی۔ تو اس وجہ سے تھوڑی سی پرابلم ضرور ہیں، لیکن یہ قطعی حکومت کا، سندھ حکومت کا اور پاکستان حکومت کا اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بالکل کلیئر اسٹانس ہے کہ افغانیوں کو ہم نے یہاں سے ڈپورٹ بھی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ہماری لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں طے یہ بھی کیا ہے ہم نے کہ ان کے خلاف ہم پھر قانونی کارروائی کریں گے اور کورٹ آف لا میں جائیں گے، تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 10 سال سے زیادہ سزا بھی ہے، ان کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے میں سندھ حکومت، سندھ پولیس کے رینجرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک دہشت گردوں کی جانب سے جو حملہ کیا تھا اس کو اس طرح کیس کو کریک کیا گیا اور مرکزی سہولتکار اور دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا جو ہماری سرزمین پر موجود تھے۔ پاکستان کو نہ صرف بیرونی بلکہ اندرونی طور پر
जवाब भी इसी तरह मुंह तोड़ दिया जाता है। हर हमले का कोई ना कोई मोटिव होता है। मेरा आईजी सिंह जावेद आलम मलूक से सवाल है कि ये जो दहशतगर्दाना हमला हुआ था, इसके पीछे दहशतगर्दों के मकासद क्या थे? जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। जो आपने बात की इस सिलसिले में मैं पहले CDD सिंध की एक कारकर्दगी भी हाईलाइट करना चाहूँगा। इस साल टोटल 7 इस बशमूल ये जो वाक़या हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, 7 इंसिडेंट हुए, जबकि पिछले साल 37 इंसिडेंट टोटल हुए थे। तो अल्लाह के फजल से 78% डिक्लाइन है टेरर के एक्ट्स में। और इसके अलावा जो पकड़े गए हैं, जो इन्होंने काम किया है 770 से ज़्यादा IBOs करके, तो इसमें 4 इसी तरह के दहशतगर्द जहनुम हासिल हुए और तकरीबन 75 के करीब वो गिरफ़्तार हुए। तो बहुत से इस तरह के केसेस अवर्ट हुए। अब मैं आऊँगा आपके सवाल के जवाब में कि ज़ाहिर है इसका मकसद कराची में एक दहशतगर्दी की फ़िज़ा पैदा करना, डिस्टेबलाइज़ करना, कि अमन अमान को सबोताज करना, ये सब रीज़न्स थी जिसके पीछे ये जो हमला किया गया था। जी सर, ये राजी क्या कि दहशतगर्द जो है इतनी आसानी से जो वेपन्स है, जैकेट है, उसको यहाँ पर लेकर आ गए, यहाँ से लेके घूमते रहे, तो क्या नहीं समझते कि इंटेलिजेंस फेलियर है इदारों का कि उनको नहीं पता चल सका कि इतना बड़ा असला आ रहा है? और ये बता सकते हैं कि कितने दिन उन्होंने रैगिंग की और खास तौर पर यही टारगेट क्यों चूज किया जिसका कैश था? देखिए, आप अगर आधा गिलास खाली को देखना चाहेंगे तो और बात है, लेकिन आप जिस तरह मैंने बताया कि 75 इस तरह के क्रिमिनल्स और टेररिस्ट पकड़े जा चुके हैं इस साल ही 770 कार्रवाइयों में, बड़ी सक्सेसफुल कार्रवाइयों में, और बहुत से इस तरह के इंसिडेंट उनको नाकाम बनाया गया है। तो वो भी कामयाबियां हैं, लेकिन टेरर जो है इन इटसेल्फ उनको ये एज हासिल होता है कि उनको लीड होती है कि वक्त और जगह वगैरह का तयन करना। और क्योंकि बहुत बड़ा पोरस बॉर्डर है हमारा, आपने जिस तरह देखा ये सब चीज़ें, लॉजिस्टिक की सपोर्ट्स और हथियार जो आ रहे हैं ये भी अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं, और बहुत बड़ा बॉर्डर है हमारा जो जिसमें कहीं से फ़ायदा उठा के ये चीज़ें हमारे पास बदकिस्मती कभी कभार आ जाती हैं, लेकिन बड़ी तादाद में, इससे ज़्यादा बड़ी तादाद में वो पकड़ी भी जा रहे हैं और पकड़ी जा रही हैं। तो इन चीज़ों को फिर एजेंसियां और हम बैठ के देखते हैं और अपने इस सिस्टम को और ज़्यादा मौसर बनाते हैं ताकि आइंदा इस तरह की रिपीट ना हो।